کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح فلسفی جو ہیں وہ آج کے دور میں نایاب ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح تصوف کو ٹھیک پریکٹس کرنے والے بھی نایاب ہیں یا اس کے پریکٹیشنر نایاب ہیں. تو پھر جو آج کے دور میں تصوف، اگر آپ نے یہ جب کہا کہ یہ درست بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو تصوف آج پریکٹس ہو رہا ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. صوفی ایگزسٹ نہیں کرتے. تصوف دیکھیں نہیں، جو پریکٹس ہو رہا ہے جی، صوفی جو ہیں جی صوفی کبھی بھی عام عوام میں نہیں پائے جاتے. اچھا جی، آپ آج ایک نہیں جی نبی کے دور میں بھی صوفی عام عوام میں نہیں پائے جائیں گے. یہ تو آقا علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھیں نا. میں نے ایک شعر لکھا تھا، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. دیکھ کیسے فلک نشینوں کے اپنے شمسی نظام ہوتے ہیں. کتنے عالی مقام ہوتے ہیں جو نبی بن کے عام ہوتے ہیں. انبیاء کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر لوگ نبی کی خالی ڈیفینیشن کو سمجھ لینا جی تو وہ حیران ہو جائیں کہ وہ عام لوگوں میں پائے جاتے تھے. اتنا ہم 18ویں گریڈ کا سرکاری ملازم عام لوگوں میں نہیں بیٹھتا. پاکستان کی سب سے بری چیز مجھے کیا نظر آئی، میرا کیونکہ کچھ معاملات کورٹ کیسز میں واسطہ پڑا تو میں جج سے ملنا چاہتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ جج عام لوگوں سے نہیں ملتے. اچھا، ججوں کو اجازت ہی نہیں ہے عام لوگوں سے ملنے کی. جج اپنی فریٹرنٹی میں رہتے ہیں. انصاف دینے والے منصفین عام لوگوں سے نہیں مل سکتے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. پبلک میں نہیں، ویسے دوستوں میں. اچھا، ان کی دوستی خالی جج کے بیٹے جج کا ہے جو جج سے ملتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے ججز میں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ 3rd گریڈ مٹیریل ورلڈ میں خاص لوگ عام سے نہیں مل رہے. میں ریئل ورلڈ اللہ تعالیٰ کی سسٹم میں خاص سے خاص تر لوگ عام لوگوں میں پائے جاتے تھے. یہ ہے ان کی بڑائی اور یہ ہے ان کے چھوٹا پن. یہ کتنے ادنا سے چھوٹے سے لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ڈگری، ان کی پوسٹ، ان کی ڈیزگنیشن اپنے آپ کو اتنا سپیریئر کر دیتی ہے کہ عام لوگ آپ کہتے ہیں عام اور خاص. میں عام اور خاص آپ کو ادھر دکھا دوں، آپ حیران ہو جائیں. عام اور خاص یہ تو صوفیوں کی گریٹنیس تھی کہ وہ عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے پھر بھی نظر آ جاتے تھے کہ یار صوفی، اصلی صوفی نظر آ گیا کہیں. اور اچھا، دوسری بات جہاں سے بات شروع ہوئی ہے ایک سوال سے، جو فلسفہ ہے نا یاسر بھائی، پہلے تو فلسفے کی ڈیفینیشن لوگوں نے بہت ڈسٹورٹ کر کے خراب کر دی. ٹھیک ہے. فلسفہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جہاں جس جگہ جس مقام پہ اس سوچ کو، اس تخیل کو، خیال کو، کوشچن کو ایڈریس کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ صحیح، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مجھے کوئی مسلمان بتائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو پتہ کیا کہے گا؟ فلسفے جاڑے گا. یہاں پہ ہے، رنگوں میں ہے، وہ کائنات میں ہے. نہیں، مجھے دکھائیں کہاں ہے اللہ تعالیٰ. اس ٹائم فلسفہ ہی باہر آئے گا جس کا آئے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اس ٹائم کسی اسکالر سے پوچھیں آپ کا اللہ میاں کہاں ہے، تو وہ آپ کو دھنک میں دکھائے گا، بارش میں دکھائے گا، رنگوں، اصل میں نہیں دکھائے گا. صحیح. اس ٹائم وہ فلسفی بن جائے گا دنیا کا سب سے بڑا. اتنے بڑے بڑے جملے فلسفے کے آ رہے ہوں گے اس کے. وہ ہے فلسفہ. فلسفہ ہر اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے جس کو سوچ ایڈریس کرنے سے قاصر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز. میں کیوں حضرت آئنسٹائن اور حضرت نیوٹن کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ وہ فلسفی تھے جنہوں نے اپنے فلسفے کو تھیوری میں اور تھیوری سے پریکٹیکل میں کر کے دکھایا. اور کتنے ہی ان کی تھیوریز اور فلسفے ایسے ہیں جو آج کیا آگے 50 سال تک پریکٹیکل میں نہیں آ سکتے. ہمیں یقین کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس بنیاد پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، جس بیسس پہ، جس پہ استدلال ہوتا ہے ان کا، اس کی بیسک چیزیں فزکس کی ہمارے سامنے میٹر کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہیں. باقی ان کی 10,000 چیزیں ایسی ہیں جو خلائی ہیں، جو صرف فلسفہ ہیں. فلسفہ ہر وہ چیز ہے جو عقل کی 5
ہماری سینسز کے جواب دے جانے کے بعد، ہار جانے کے بعد جو جہاں پہ داخل ہوتے ہیں وہ فلسفے کی زون ہوتی ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ فلسفے کیوں ناپید ہو گئے ہیں یا ملتے نہیں ہیں یا فلسفے کو زوال کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اسکالرز نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے، تمام اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے وہ ریلیجس اسکالرشپ ہو، چاہے وہ ماڈرن سائنسز کی اسکالرشپ ہو، ان تمام کے تمام لوگوں نے فلسفے کو مس انٹرپریٹ کیا لوگوں کے سامنے. قرآن ایک فلسفہ حیات ہے، بائبل ایک فلسفہ حیات ہے، سائنس ایک فلسفہ حیات ہے، میڈیسن ایک فلسفہ حیات ہے. یہ لائف کے لائف کو ڈسکس کرتے ہیں. بایولوجی کا مطلب ہی بایوس اینڈ لوگوس، یہ گریک ورڈز ہیں، ان کا مطلب ہی ہے ٹو ڈسکس لائف. تو اس کا مطلب ہے کہ اب فلسفہ شروع ہو جائے گا زندگی کے بارے میں. صحیح. اب زندگی چاہے پانی میں ہو، چاہے جانور کی ہو، چاہے پھر کسی کی ہو، جس بھی ویزیبل چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فلسفہ سائنس بیان کرتی ہے اور پھر اس کو پریکٹیکل میں کنورٹ کرتی ہے. ریلیجن اس فلسفے کو بیان کرتا ہے جس میں خالق، مخلوق اور تخلیق تین چیزیں آتی ہیں. کریٹر، کریشن اینڈ کریچر، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ تخلیق کیا، اس کے پروڈکٹس جس میں چاند، سورج، ستارے، اور اس کا کریچر جس میں جانور، انسان، فرشتے، جن، ابلیس، یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جس میں پوری کی پوری انسان کی سوچ قید ہے، چاہے وہ سائنس ہو. آپ غور کیجئے گا، ہم ان تین قیود سے باہر نہیں جا سکتے. ہم جب سوچیں گے یا خالق کا سوچیں گے، یا اس کی تخلیق کا سوچیں گے، یا اس کی مخلوق کا سوچیں گے. ہم اتنے مقید لوگ ہیں، انسان اتنا، اس کا تخیل اتنا مقید ہے کہ ہم اس چیز کے علاوہ سوچ نہیں سکتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ریلیجن آ کے اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے. اس لیے ریلیجس فلاسفی اور ہے، سائنس کی فلاسفی اور ہے، آرٹ کی فلاسفی اور ہے، مسٹسزم کی فلاسفی اور ہے، تصوف اور ہے. یہ سب فلسفے ہی ہیں. ہم اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ان فلسفوں کو ہی ڈسکس کرتا ہوں. یا اقبال نے کوئی فلسفہ دیا تو وہ اس نے پریکٹیکل لائف کا فلسفہ دیا، خودی کا ایک فلسفہ دیا، اس نے سیلف رسپیکٹ کا، سیلف اسٹیم کا ایک فلسفہ دیا. نیٹشے نے دیا اوبر منچ کا فلسفہ دیا. برگسن نے دیا سپر ہیومن کا فلسفہ دیا. فلسفہ کیا ہے؟ ایک سپیریئر تھاٹ کا نام ہے فلسفہ. میں نے آپ سے کہا کہ فلسفی سب سے اوپر پائے جاتے ہیں. ان سے اوپر اگر کوئی پایا جاتا ہے تو تصوف کا فلسفی پایا جاتا ہے، اور ان سے اوپر پھر اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام ہے. ان کے نیچے صرف تصوف اور تصوف کے فلسفی اور پھر ان کے پریکٹیشنرز آتے ہیں. یہ باقی جتنے ہم جیسے اسکالرز اور یہ گپ شپ کرنے والے پڑھے لکھے سو کالڈ لوگ ہیں، یہ بہت نیچے کے لوگ ہیں ہم لوگ. صحیح.